ایک زمانہ ایسا تھا جب ٹرانسجنڈر کمیونٹی اسی طرح وائرل معاشرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ اس کا ایک مقام، ایک رتبہ تھا۔ تصور کریں، ایک ٹرانسجنڈر یا خواجہ سرا ایک رائل کورٹ میں شاہی استاد ہے، عدالتی مشیر ہے، یہاں تک کہ فوجی جنرل بھی۔ یہ بات صرف امیجنیشن کی نہیں، یہ مغل دور کی حقیقت تھی۔ لیکن برطانوی راج میں ٹرانسجنڈر ہونے کو ہی کرمنلائز کر دیا گیا، جس سے سوسائٹی کے رویوں میں بھی تبدیلی آ گئی، یہاں تک کہ ان کے اپنے ہی گھر والے انہیں قبول کرنے سے انکار کرنے لگے۔ اس سے یہ ہوا کہ کئی خواجہ سرا اکٹھے ایک گھر میں رہنے لگے۔ گھر کے سربراہ کو گرو کہا جاتا اور وہ گھر میں والدین کا درجہ رکھتے ہیں، اور یہیں سے شاید ان کی گیٹوائزیشن کا آغاز ہوا۔ تعصب کی وجہ سے زیادہ تر خواجہ سرا تعلیم اور نوکریوں سے محروم رہ جاتے ہیں، تو روزی روٹی کے لیے انہیں یا تو سیکس ورکر بننا پڑتا ہے یا پھر ناچ گا کر بھیک مانگ کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے حق میں قانون سازی کے بعد حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں۔ کئی یونیورسٹیز میں ان کے لیے کوٹا رکھا جانے لگا ہے، کئی خواجہ سرا سرکاری اور نجی نوکریوں کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں اور الیکشنز میں امیدوار کے طور پر بھی نظر آئے ہیں۔ لیکن اب بھی خواجہ سراؤں کی زیادہ تر آبادی ظلم و ستم اور تعصب کا شکار ہے۔